اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد میری امت میں شرک نہیں ہوگا. اور باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ہم نے بات صرف شرک کے متعلق کرنی ہے، کیونکہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مشرک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں، یہ مشرک ہے. شرک کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اور ارشاد بھی قسم کھا کے فرمایا کہ میری امت میں میرے بعد شرک نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے. یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہارا میزبان ہوں گا. میں تمہارا میزبان ہوں گا، تمہارا گواہ ہوں گا، اور اللہ کی قسم میں اس وقت بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. منبر پہ بیٹھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں لاہور سے مدینہ شریف، پاکستان سے مدینہ شریف کا 3,500 کلومیٹر ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں نہیں دیکھ رہے، تو ان کو اس حدیثی سے سوچنا چاہیے کہ حوض کوثر 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے، اور وہاں حوض کوثر کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور یہ 7 آسمانوں سے اوپر جنت کے حوض کوثر کو دیکھنے والے اپنے غلاموں کو مدینہ شریف سے یہاں نہیں دیکھ سکتے. اچھا، تو ہمارا کیونکہ موضوع ہے وہ دوسرا پھر بات آگے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اور آگے جو موضوع ہے، جو ہمارا شرک کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں میری دنیا سے جب میرا وصال ہو جائے گا تو مجھے وصال جانے کے بعد، دنیا سے میرے وصال کے بعد مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے. کس چیز کا؟ فرمایا میرے بعد تم شرک میں مبتلا نہیں ہو. شرک میں مبتلا نہیں ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ جو دین کو اپنی من مرضی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں جس طرف ان کا کوئی گروہ ہے یا کوئی جماعت ہے یا جو بھی ہے، تو وہ اگر مسلمانوں کو یہ کہیں کہ تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہوگے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی گارنٹی دے گئے، قسم بھی کھا گئے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کے اندر لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، شرک والا کہتے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ابلیس ہے یہ بھی مشرک نہیں ہے، یہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے. اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے کو موحد کہتے ہیں. جب ابلیس موحد ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، اللہ نے کافر قرار دیا ہے، اور اس کو مشرک نہیں ہے، وہ اللہ کو آج بھی وحدہ لا شریک مانتا ہے. جب ابلیس اللہ کو وحدہ لا شریک مانے وہ مشرک نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو کیسے مشرک کہا جا سکتا ہے؟ اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں
کہ مجھے اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو گئے. اب اگر کوئی امت کے اندر یہ کہے کہ یہ بندے ہیں جو مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، تو ان کو یہ حدیث شریف پڑھنی چاہیے. یہ امام مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، 5855 نمبر کی حدیث شریف ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. اس وجہ سے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارا یہ چینل بنانا اور لوگوں کو یہ باتیں بتانا کہ لوگوں کو لوگ اس طرح کی باتوں کے اندر پھنساتے ہیں، جی یہ شرک ہے، یہ مشرک پنا ہے. جب ابلیس مشرک نہ ہوا تو امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مشرک ہو گئے؟ وہ کیسے شرک والے ہو گئے؟ حالانکہ وہ اتنا بڑا لعنتی ہو کے جنت سے نکالا گیا ہے شیطان ابلیس. اور امتیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اور مجھے قسم ہے اللہ کی، میرے بعد تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور قسم کھا کے فرما رہے ہیں. اس وجہ سے جو لوگ مسلمانوں کے اندر شرک والا کسی کو کہیں یا مشرک کہیں یا یہ کہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسلم شریف کی حدیث، بخاری شریف میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث مل جائے گی. یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، امت شرک نہیں کرے. اس میں 73 فرقوں کی بات ہو رہی ہے. ساری یہ جو 73 فرقے ہیں نا، ان میں کوئی مشرک نہیں ہے، شرک والا نہیں ہے. اس وجہ سے امت کے اندر کسی کو مشرک نہیں کہنا چاہیے، شرک والا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کے معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.